روزہ ہے اور یہ بڑے جلدی جلدی گزر رہے ہیں، بڑے تیزی سے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی سے یہ رمضان، اس کے دن، اس کی راتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور جب کوئی چیز کم ہوتی جا رہی ہو تو پھر اس کو زیادہ غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ چیز تھوڑی ہو نا تو ہم بھاگ کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ آٹا شارٹ ہو جائے، چینی شارٹ ہو جائے، گھر میں پڑی ہوتی ہے پھر بھی لائن میں لگے ہوتے ہیں، اور اتنی لائن میں لگتے ہیں، اتنے دھکے ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں کہ کم ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آٹا ختم ہو جائے۔ بابا آٹے کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہوئی ہے، آٹا نہیں ختم ہوتا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ کرے بندے کی لالچ ختم ہو جائے۔ تو جب چیز کم ہو رہی ہو ہم لائنوں میں لگ جاتے ہیں، دھکم پیل شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ہٹو بچو، مجھے مل جائے، میں حاصل کر لوں۔ اعلان ہو رہا ہے کہ جیسے آٹا کم ہو رہا تھا ویسے رمضان کے روزے بھی کم ہو رہے ہیں، ویسے دوسرا عشرہ بھی ختم ہو رہا ہے، ویسے یہ مبارک راتیں بھی کم ہو رہی ہیں۔ لائن میں لگ جا، لائن میں لگ جا، آ جا، لائن میں لگ جا، حاصل کر اس کو۔ جو پا نہیں سکا ہے اسے پانے کی کوشش کر، اور جو رہ گئے ہیں ان پہ کوئی معافی تلافی کر۔ مغفرت کا عشرہ، مبارک مہینہ رمضان المبارک کا، اور اختتامی مراحل کی طرف، اس میں ہم جو حاصل کر سکیں وہ غنیمت سمجھے، جو حاصل کر سکیں۔ روزے رکھیں اہتمام کے ساتھ کہ رمضان المبارک کا روزہ چھوٹ جائے تو پھر بندہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، عذر، بیماری، اس کی چھوٹ دی گئی ہے۔ اور جو بندہ بھول کر کے کھا پی لے اس کے لیے معافی رکھی گئی ہے۔ آج صبح بھی ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے۔ یہ بھی روزے، یہ بھی دیکھیں نا، روزے کی عظمت دیکھیں، روزے کی فضیلت دیکھیں، اور روزے کا امتیاز دیکھیں، باقی اعمال سے فرق دیکھیں۔ کہ نماز میں غلطی ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ آپ سجدہ صاف کریں، آپ بھول گئے ہیں، آپ جرمانہ بھریں، اگر سجدے صاف نہیں کیا آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے بھول گئے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے۔ آپ حج کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، چکر لگاتے ہوئے بھول گئے، کہا جائے گا آپ دم دیں، جرمانہ دیں، بکرا دیں۔ اگر کوئی فرض واجب رہ گیا، آپ نے جرمانہ دم نہیں دیا، آپ کا حج ہی نہیں ہوا، عمرہ ہی نہیں ہوا۔ یہ باقی اعمال کے بارے میں ہے، لیکن جب بات روزے کی آتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فاتمہ اللہ صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقا۔ کوئی بندہ بھول گیا روزے میں، اس نے کھا لیا، پی لیا، اور پورا کھانا کھا لیا، رج کے کھا لیا، صحیح پانی پی لیا، اچھے طریقے سے، وہ سیراب ہو گیا، پیاس ختم ہو گئی، بھوک ختم ہو گئی، لیکن یہ سارا کام اس نے بھول کر کے کیا ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، یہ کھانا پینا اس نے خود نہیں کیا ہے، کھلایا بھی خدا نے ہے، پلایا بھی خدا نے ہے۔ لیکن کھا پی کر کے دوسرے کو یہ کہنا کہ میں بھول گیا تھا اور خود بندے کو پتہ ہو، یہ نہیں چلے گا کہ بندہ دوسرے کو کہے میں تو بھول گیا تھا۔ یہ بھولنا، یہ کھانا پینا، یہ روزہ، یہ حدیث پہلے آئی ہے نا، الصوم لی، یہ میرے لیے ہے، مجھے پتہ ہے بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کے یہ روزے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجِسْمِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جو اس کو پاک کر دیتی ہے، اس چیز کو پاک کر دیتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا جی، وہ حصہ نکالیں تو سارا مال پاک ہو جاتا ہے، وہ 40واں حصہ، وہ 2.5% نکالیں گے تو باقی مال حلال ہوگا، طیب ہوگا، پاک ہو جائے گا، نہیں نکالیں گے تو سارا ناپاک ہے۔ زکوٰۃ کا معنی یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، پاک ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح جسم کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا رہتا ہے اس کا سارا جسم 30-29 دنوں کے بعد پاک ہو جاتا ہے، روحانی طور پر بھی پاک ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی پاک، امراض سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اہتمام کے ساتھ روزے